اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے 9th کلاس کا، وہ ہے 1956 کا آئین، 1956 کانسٹیٹیوشن. اور اس کے کچھ دفعات ہم یہاں پہ پڑھیں گے، لیکن ہمارا اصل میں جو ٹاپک ہے وہ ہے 1956 کے اسلامی دفعات. تو سٹارٹ کرتے ہیں. پاکستان بننے کے بعد انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے کوئی آئین نہیں ہے، کیونکہ بہت سے مسائل تھے. وہ اس سے پہلے ٹاپک میں ہم پڑھ چکے ہیں. ابتدائی مسائل، انیشیل پرابلمس، اس میں تو کئی مسائل تھے. تو ایک ملک کے لیے آئین بنانا کافی مشکل تھا. تو 1935 کا ایکٹ اور 1947 ایکٹ، یعنی قانون آزادی ہند، اس میں کچھ تبدیلی کی گئی اور اسے لاگو کیا گیا، جسے عبوری آئین کہا گیا. لیکن جو اسمبلی تھی، دستور ساز اسمبلی، اس کو یہ کام سونپا گیا کہ ملک کے لیے ایک نیا آئین مرتب کرے. 9 سال تک، بدقسمتی سے 9 سال تک کوئی قانون، کوئی آئین نہیں تھا ملک کا. پاکستان بننے کے بعد مستقبل کا آئین، کوئی آئین نہیں تھا. پھر نیا آئین جو تھا 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا، 1956. سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آئین کیا ہوتا ہے. تو قواعد و ضوابط، پرنسپلز یعنی اصول، قوانین کے مجموعے جن کے تحت ایک ملک کا نظام جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، اسے آئین کہا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے. اب آئین جو ہے 1956 کا بننے کے بعد اب یہ ہے کہ حکومت ہماری کیسے ہوگی، کس قسم کی حکومت ہوگی، حکومت کیسے بنے گی، اختیارات کس کے پاس ہوں گے، عوام کے کیا حقوق ہوں گے. تو یہ آئین میں لکھنا تھا، کافی مشکل تھا. اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، خصوصیات، فیچرز آف 1956 کانسٹیٹیوشن، 1956 کے آئین کے خصوصیات. اسلامی جمہوریہ کا قیام. تو جمہوریت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت لوگوں کی جو حکومت ہے، عوام کی جو حکومت ہے، وہ حکومت جس میں عوام کی رائے کو مقدم یا احترام کیا جاتا ہے، اسے جمہوریت کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلا جو خصوصیت وہ اسلامی جمہوریت کا قیام. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا نام ہوگا، یعنی ملک کا نام کیا ہوگا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کیا ہوگا؟ اس دلیل کے نام سے ظاہر ہے کہ اسلامی معاشرہ ہوگا، یعنی جتنے بھی قوانین ہوں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں. اس کا مطلب The second one is پارلیمانی نظام، parliamentary form of government. اب پارلیمانی نظام کیا ہے؟ یعنی جس میں ہم کہتے ہیں کہ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم جو ہوتا ہے وہ پاورفل، اختیارات زیادہ وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں. صدر برائے نام ہوتا ہے. تو صدر جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے. جیسے میں اپنے اسکول کی مثال دوں گا. ہیڈ آف دا اسکول جو ہے وہ سچ سینا ہے، لیکن ہیڈ آف دا گورنمنٹ جو ہے، یعنی اسکول کا جو نظام چلا رہا ہے، وہ سر جواد چلا رہا ہے. تو یہ اس کی ایک مثال ہے. تو پارلیمانی نظام جو ہے، پھر صدر جو ہے اسے الیکٹ کیا جاتا ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ اسے الیکٹ کرتا ہے.
اب یہاں پر ایک تھرڈ ون از یک ایوانی مقننہ. مقننہ کیا ہوتا ہے؟ نافذ قانون سے لکھتا ہے مقننہ، جسے لیجسلیچر کہا جاتا ہے. لیجسلیچر تو ہمارا پارلیمنٹ جو ہے وہ اسے لیجسلیچر کہا جاتا ہے، جو کہ قومی اسمبلی ہے، اور سینٹ جو ہے یہ ہمارا مقنن ہے. قانون وہاں پر بنتے ہیں، اس میں ترامیم بھی ہوتی ہے. تو وہاں پر تو 1956 کا یک ایوانی مقننہ ہے، ایک ایوان یونی کیمرل جسے کہا جاتا ہے. یونی کیمرل لیجسلیچر، یونی ون کیمرل ہاؤس. تو اس میں ایک قومی اسمبلی بھی ایسٹ پاکستان، اس دوران ایسٹ پاکستان جو کہ بنگلہ دیش ہے، اور ہمارا یہ جو پاکستان سے ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا، وہاں پر برابر کی نمائندگی کی گئی. برابر کی، اب برابر کی نمائندگی کیوں دی گئی؟ کہ توازن قائم رہے، کہ دونوں میں توازن قائم رہے. ٹھیک ہے. وفاقی نظام، وفاقی نظام یعنی فیڈرل سسٹم یا فیڈرل گورنمنٹ جسے کہا جاتا ہے. وفاقی نظام کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ مرکزی اور صوبائی حکومت میں تقسیم، مرکزی حکومت میں اور صوبائی حکومت میں تقسیم. تو مرکز کے اپنے اختیارات ہوں گے اور صوبائی حکومت کے اپنے اختیارات ہوں گے. اب اس کی مثال جو ہے میں آپ کو ایسے دے سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر اسکول کا جو ہیڈ آفس ہے، ہیڈ آفس اس کے پاس بھی اختیارات ہیں، لیکن کچھ اختیارات کلاس ٹیچر کے پاس بھی. یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پر اسکول ہیں وہ مردان بورڈ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. تو مردان بورڈ جو ہے وہ مرکز ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ اختیارات اسکول کو بھی دیے گئے. یعنی اب ہمارے اسکول کا جو یونیفارم ہے وہ ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے، ہم جو 8 کلاس تک جتنے بھی اپنا نصاب خود چلا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں. جو فی اسٹرکچر ہمارا ہے وہ ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. تو ہمیں بھی کچھ اختیارات دی گئی ہیں. لیکن جب 9th 10th میں اسٹوڈنٹ پہنچتا ہے تو پھر اختیارات ان کے پاس چلے جاتے ہیں، تو مرکز کے پاس بھی اختیارات ہیں. ٹھیک ہے. تو وفاقی نظام یہ ہے کہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت میں اختیارات کو تقسیم کیا جائے. اچھا، بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس، حقوق، یہ ہم فیچرز پڑھ رہے ہیں 1956 کے آئین کی خصوصیات. تو بنیادی حقوق کا مطلب ہے کہ آزادی اظہار، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مذہبی آزادی بھی آپ کو ہے، کسی بھی مذہب سے اگر آپ تعلق رکھیں تو آپ کو مذہبی آزادی ہے. اور مساوات، یعنی سب جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے، ایکول ہوں گے. جب ایکول ہوں گے تو اسے جسٹس بھی ملے گا، اسے انصاف بھی ملے گا. یعنی تمام شہری جو ہے وہ قانون کی نظر میں برابر ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اسے بنیادی حقوق کہا جاتا ہے. ایک فنڈامنٹل زبان کا مسئلہ، اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا، اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا. انگریزی کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دفتری جو ہے اس کے لیے انگریزی بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو. اسلامی اصولوں کی پاسداری، ایک ادارہ قائم کیا گیا، ایک ادارہ قائم کیا گیا، اور اس کا کام کیا تھا کہ جو بھی قوانین ہوں گے وہ اسلامی اصولوں کے منافی نہیں ہوں گے، اسلامی اصولوں کے مطابق. اس ادارے کا نام اصل میں یہ اسلامی دفاع 1956 کے آئین کے اسلامی دفاع. نمبر 1 ہم نے یہاں پر پڑھا ہے اسلامی جمہوریت کا قیام. ہمارا ملک کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریت پاکستان. حاکمیت اعلیٰ، اقتدار اعلیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سپریم اتھارٹی ہے، سپریم اتھارٹی وہ اللہ تعالیٰ ہے. انسان جو ہے وہ خلیفہ ہے، قائم مقام ہے، نمائندہ ہے، اسے نمائندہ کہہ سکتے ہیں. اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے اس کی پاسداری کرے گا، اور اپنے طرف سے کوئی چینجز اس میں آپ نہیں کر سکتے. کسی بھی قسم کے چینجز، تبدیلی آپ اس میں نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مقدس امانت ہے، سیکرڈ ٹرسٹ ہے.
تو امانت میں آپ نے خیانت نہیں کی، کوئی چینج نہیں، تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کی سپریم اتھارٹی۔ قرآن و سنت کی بالادستی، ہمارا یہ دو انٹر ریلیٹڈ ہے، قرآن و سنت کی بالادستی، یعنی ہماری زندگی جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے ہم گزاریں گے، ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ اسلام کی عکاسی کرے گا، ٹھیک ہے؟ صدر کا مسلمان ہونا لازمی تھا، ٹھیک ہے؟ اسلامی طرز زندگی کا فروغ، اچھا، یعنی اسلامی طرز زندگی کا مطلب اسلامی معاشرے کو فروغ دینا، ترقی دینا۔ معاشرہ کیا کرے گا؟ برائی کو کم کرے گی، یعنی معاشرے میں آپ نے برائی کم کرنا ہے، کیا؟ سود، جوا، زنا، اس جیسی چیزوں کو معاشرے کو ان جیسی چیزوں سے پاک کرنا ہے۔ اچھا، the sixth one is اسلامی نفسیاتی کونسل، ایک ادارہ ہوگا جو کہ کیا کرے گا؟ حکومت کو مشورے دے گا کہ جو قوانین ہیں اسے آپ نے اسلامی اصول کے مطابق کرنا ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ یعنی غیر مسلم کے حقوق کا خیال رکھنا، غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے جو رسم و رواج ہیں یا وہ اپنی جو شادیاں وغیرہ ہیں رسم و رواج، وہ اپنی آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس کو آزادی ہوگی اقلیتوں۔ اسلامی تعلیمات کا فروغ، تو اسلامی طرز زندگی کا تعلیمات کا فروغ دونوں ایک جیسے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ قرآن و سنت کی تعلیم کی کیا کریں گے؟ آزادی دیں گے، قرآن و سنت مدارس بنائیں گے جس میں لوگ جو ہے قرآن و سنت جو ہے وہ یعنی اس کے مطابق ہمارا نصاب ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسلامیات و تعلیمی نصاب کریکلم کا حصہ ہے، زکوٰۃ اور اوقاف کا نظام رائج کیا جائے گا۔ زکوٰۃ اور اوقاف، اوقاف یعنی وقف جائیداد، آپ جائیداد کے نام وقف کرتے ہیں تو محکمہ اوقاف ہے اس کے پاس آپ نے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، اگر پھر بھی کوئی کویسچن ہے تو آپ بیٹا پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔